إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، شعبان کا آدھا سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے. اب آگے اس مہینے کی آمد ہے جو مہینہ بہت سارے انوار و برکات کو لے کر آتا ہے اور ہر صاحب ایمان کے دل میں اس مہینے کی چاہت، اس مہینے کا انتظار، اس مہینے کے استقبال کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہ مہینہ خود اپنے نام سے ہمارے دلوں میں عبادت کی رغبت، اللہ کا خوف، اللہ کے رضا و خوشنودی کی تڑپ پیدا کرتا ہے. اس مہینے
کا استقبال اور اس کی تڑپ حقیقت میں سنت نبوی ہے۔ گزشتہ خطبوں میں ہم سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے رجب ہی میں اس مہینے کی آمد کے لیے اور اس مہینے کے پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ کثرت سے دعا پڑھتے تھے، جس میں اس بات کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ ہماری عمر میں برکت عطا کر، ہمارے اوقات میں برکت عطا کر، ہماری عمر اتنی طویل ہو جائے کہ ہمیں رمضان میسر آ جائے، رمضان مل جائے، رمضان کو ہم پہنچ جائیں۔ پہلے ہی سے 2 مہینہ پہلے ہی سے اس کی فکر ہو جاتی تھی، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اس سے استقبال کے بارے میں سوچتے تھے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ صرف رمضان کا ذکر نہ ہو بلکہ ہماری عمر اتنی ہو کہ ہم رمضان کو پا جائیں۔ یہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، اس کے استقبال کے لیے کوشش کرنا، سوچنا رمضان کی میں ہم کیسے عبادت کریں گے، اس کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرنا سنت نبوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچیں، اور ہر مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے دل میں جذبہ ہو کہ کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک طرف یہ بہت بڑی نعمت اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے جہاں بہت سارے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، پورے سال کے اندر اس نے ایسا مہینہ، ایسا دن، ایسی راتیں رکھی ہیں کہ جس سے مسلمان کو زیادہ سے زیادہ جو ثواب حاصل ہو۔ یہی مواسم خیر ہیں، خیر کے یہی موسم اللہ نے دیے ہیں کہ کم عمر پانے کے باوجود اس امت کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ پچھلے امتوں میں عمر زیادہ ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی عمر کم ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسے موسم خیر دیے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ، اس کی راتیں، خاص طور پر شب قدر، اور اسی طرح عشر ذی الحجہ اور اس طرح کے اور مہینے اللہ نے اور راتیں اور دن عطا کیے ہیں کہ مسلمان ان میں نیکیاں کر کے زیادہ سے زیادہ اونچا درجہ پائے۔ اور ان ایام کے آنے سے پہلے، ان موسم خیر کے آنے سے پہلے اس کی تیاری، استقبال کرنا، یہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحابہ کرام اور سلف کی سیرت کو پڑھیں تو وہاں بھی یہ چیز بڑی صاف صاف نظر آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم جب رمضان کا استقبال کریں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیسے ہم رمضان کا استقبال کریں، کیا ہم تیاریاں کریں، کیا اس کے لیے ہم سوچیں۔ ہر نیک عمل سے پہلے آئیے چند نکات، چند موٹے موٹے نکات آج کے خطبے میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی نیکی کا ہم ارادہ کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو سب پر لازم ہے ہر نیکی سے پہلے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی نیکی نہیں بن سکتی۔ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو بہت سنتے ہیں، اس حدیث کو بہت سنتے ہیں۔ تمام اعمال کی صلاح، اس کی قبولیت اللہ کے ہاں ہمارے نیت کی اصلاح پر ہے۔ نیت اگر صالح، نیت اگر صحیح، نیت میں شہرت کا، ریاکاری کا، دکھاوے کا، دنیا کی کسی غرض کا دخل نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، خالصاً لوجہ اللہ جسے کہتے ہیں، تب تو عمل اللہ کے ہاں درست ہے، قابل قبول ہے، قابل اجر ہے، ورنہ اس عمل کے اللہ کے ہاں کوئی بھی قدر قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین باقاعدہ کہتے تھے
کہ کسی بھی عمل کے اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے ان یکون خالصا لوجہ اللہ، کوئی دوسرا مقصد اس کے اندر داخل نہ ہو. اور اسی لیے کہتے تھے ما صدق عبد ما احب شہرتا، ما صدق عبد قط ما احب شہرتا. اگر انسان کو شہرت مقصود ہے اپنے عمل سے، جتنا بھی اچھا عمل وہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، اس کی نامآوری ہو، اس کا دکھاوا ہو، اس کا بیان ہو، اس کو لوگ بہت نیک عمل کرنے والا کہیں، تو کبھی بھی وہ اللہ کے لیے سچا نہیں ہے. کبھی بھی وہ اللہ کے لیے سچا نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹا ہے اس کا عمل، نیت اس کی فاسد ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. کبھی بھی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلوص کو مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد اس دنیا میں آئے، اس کے لیے شرط قرار دی. اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے کس چیز سے؟ بضعفائہم، ان کے کمزور جو ہیں ان کی وجہ سے. لیکن ان کمزوروں میں بھی کس چیز سے؟ بدعوتہم و اخلاصہم، ان کی دعاؤں کی بدولت اور ان کے اخلاص کی بدولت. ان کے اخلاص کی بدولت یہ بنیاد ہے ان کے سب کے ہاں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ان اشرک بہ ما اعلم وما لا اعلم. کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی پناہ میں ماننا چاہتے ہیں کس چیز سے؟ کہ میں تیرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کروں، اپنے نفس کو بھی کسی بھی چیز کو میں تیرے ساتھ شریک بناؤں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. چاہے اس کا علم مجھ کو ہو یا نہ ہو، میں جان پاؤں یا نہ جان پاؤں، میرے دل کو اتنا صاف کر دے کہ اس کے اندر تیرے علاوہ کسی کی چاہت نہ ہو، تیرے علاوہ کسی کے لیے میرا عمل نہ ہو، تیرے علاوہ کسی کے لیے میں کوئی کام نہ کروں. ہر قسم کے شرک سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ میں سمجھ پاؤں یا نہ سمجھ پاؤں. اور فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا کرتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسے ہر چھوٹے اور بڑے شرک سے بچا دیتا ہے. ہر چھوٹے اور بڑے شرک سے بچا لیتا ہے. چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری ہے. شرک اصغر اسے کہتے ہیں، اسے شرک اصغر کہتے ہیں، کیونکہ عمل کے اندر آپ نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو ملا دیا، چاہے اپنے نفس کو ملایا ہو، چاہے شہرت کی طلب کو ملایا ہو، چاہے اور کسی چیز کو ملایا ہو. تو پہلے چیز تو یہ ہے کہ جب عمل کی ہم تیاری کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ کے ہمیں رضامندی ملے، تو صرف اللہ کے لیے عمل ہو. اخلاص یہ شرط ہے اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے. اور یہی نہیں، یہی اخلاص اللہ کے ہاں ہمارے عمل کا درجہ بھی متعین کراتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہی اخلاص اللہ کے ہاں ہمارے اجر ثواب کی بھی متعین کراتا ہے. یہ بات ہمیں اچھے سے جان لینا چاہیے کہ ہر کسی ایک عمل کا بھی اجر ثواب اللہ کے برابر نہیں ہے. ایک عمل کا اجر ثواب اللہ کے ہاں کتنا ہوتا ہے اور کسی کو کتنا مل جاتا ہے، یہ وہ انسان عمل کرنے والا بھی نہیں جانتا. اسی نیت کی بنیاد پر ایک عمل اگر اس میں ریاکاری آ گئی ہے تو آدمی کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے، اور اگر نیت بہت اونچی ہو تو یہی عمل اسے جنت کے بہت اونچے درجے تک بھی لے جا سکتا ہے. ایک ہی عمل اس نیت کی بدولت. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو اجر ثواب ملتا ہے اس کی نیت کے مطابق. نیت جتنی اونچی ہوگی، جتنا اس کے اندر خلوص ہوگا، جتنا اللہ سے ڈر اس کے اندر ہوگا، اتنا ہی اس کا درجہ، اس کا جو ثواب اللہ کے اونچا ہوگا. تو پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اخلاص، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہوگا رمضان کے استقبال کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کی چاہت، اسی کی رضا، اسی کی مغفرت یہ ہمارے دل میں سما جائے، اور اسی کے لیے ہم عمل کریں.
یہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی شرط ہے، اور اخلاص ہی سے لگی ہوئی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ دل کی صفائی۔ دل کی صفائی یہ وہ چیز ہے جو ہمارے عمل کو اللہ کے قبولیت کا درجہ دلاتی ہے، اور دل کی صفائی نہیں ہوتی ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ آدمی کے عمل کو حسد ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیا چیز؟ آگ، لکڑی میں آگ لگا دے تو کچھ نہیں بچے گا، ایسے ہی اگر حسد آدمی کے دل میں ہو تو اس کا عمل اللہ کا جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا عمل اللہ کا کوئی بھی معنی نہیں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب انسان کون ہے؟ تو دو باتیں آپ نے کہی، مخموم القلب اور صدوق اللسان، دو بات کہی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کا سچا ہو، پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کا سچا ہو، جس کا وجود ہمارے معاشرے میں کہاں ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ زبان سے جھوٹ نکلے ہی نہ، سچا ہو، اس لیے کہ یہ سچ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کتنا سچے ہیں ایمان میں یہ زبان بھی بتا دیتی ہے۔ اور دوسری جو بات کی وہ کیا ہے؟ دل کا کیسا ہو؟ صاف ستھرا ہو، اس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دوسرے کے لیے عداوت و دشمنی نہ ہو، دوسرے کی چیزوں کو، نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں اس کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن نہ پیدا ہو، اس کے چھن جانے کی دل کے اندر خواہش نہ ہو، ایسا انسان۔ اور ایسے ہی انسان کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں جنت کی بشارت ہے۔ ایک صحابی تھے، واقعہ سوچئے، ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی میں صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک صحابی حضرت سعد مسجد میں آ رہے تھے، اپنی لنگی، اپنا کپڑا ذرا اونچا کیے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا تو کہا کہ ابھی ایک آدمی تمہارے میں کا ایک ساتھی ابھی آ رہا ہے جو جنتی ہے، رجل من اصحاب الجنہ، یہ کہا کہ جنتیوں میں سے ایک آدمی تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ غور کرو، دنیا میں موجود ہے، ان میں سے کون ہے جس کو اس طرح کی بشارت ملے؟ صحابی کا مقام کہ آپ کہتے ہیں رجل من اصحاب الجنہ، وہ آدمی آ رہا ہے جو جنتیوں میں سے ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا تھا آپ کو، آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہوگا، اللہ نے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ جب مجلس اٹھی تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے اندر بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم سوچیں کیا یہ کون سا ان کا عمل ہے، کیا یہ کرتے ہیں، کہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں رجل من اصحاب الجنہ۔ کہا کہ جب وہاں سے ہم لوگ اٹھے تو میں ان کے سیدھے ان کے پیچھے ان کے گھر گیا، ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں کہ جنتی ہیں، کون سا عمل ہے، کیا آپ کرتے ہیں، کتنی نمازیں رات میں پڑھتے ہیں؟ آدمی دماغ میں یہی جائے گا کہ فرائض کے علاوہ نہ جانے کتنے نوافل پڑھتے ہوں گے، کتنے تہجد گزار ہوں گے، کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یہی آدمی کے ذہن میں جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہی پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے آج کی رات میرے ساتھ میرے گھر تم گزار لو۔ کہتے ہیں کہ میں رات میں ان کے ہاں سویا تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ رات میں اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی ہو، کہا نہیں لگا کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لی ہو، بلکہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ کروٹ بدلتے تھے تو کچھ دعائیں پڑھتے تھے، کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صبح میں نے پوچھا کہ مجھے تو کچھ نہیں لگا کہ بہت زیادہ آپ نے کچھ کیا ہو، کہا ہاں لیکن ایک بات ہے میرے میں، کہا کہ لا اجد غلا لاحد من المسلمین،
ولیس فی قلبہ غمر ولا احسد علی احد اعطاہ اللہ ایاہ. 3 باتیں انہوں نے کہی. 3 باتیں کہیں. آج یہ تینوں باتیں ہمارے معاشرے کا ناسور ہے اور ہمارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر گھسی ہوئی ہیں. کیا انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ نہیں پاتا ہوں, کسی کے خلاف بھی میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی مجھ کو کیا کہتا ہے اس کو مجھ کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, پیچھے میرے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اس سے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں پیدا ہوتا ہے. میرا دل ہر مسلمان کی طرف سے بالکل صاف آئینہ کی طرح بالکل صاف ہے. میں کوئی برائی کوئی کینہ کسی کے لیے اپنے دل میں نہیں پاتا ہوں. ایک بات. دوسری بات کیا کہی؟ ولا احسد علی احد. میں کہا کہ ولیس فی قلبی غمر, اور کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے نیچائی نہیں ہے. میں کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھتا, چاہے عمل میں, چاہے دولت میں, چاہے اور کسی معاملے میں, چاہے منصب میں, کسی بھی معاملے میں میں کسی بھی مسلمان کو اپنے مقابل میں نیچا نہیں جانتا. نیچائی کر کے اس کو میں سمجھوں مجھ سے ذلیل ہے, مجھ سے چھوٹا ہے, مجھ سے حقیر ہے, میں ایسا کسی مسلمان کے سلسلے میں نہیں پاتا. ولا احسد علی احد اعطاہ اللہ ایاہ, اور نہ ہی کسی کے خلاف میرے دل میں حسد ہے. کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, کوئی بھی قسم کی نعمت دی ہے, علم دیا ہے, مال دیا ہے, جائیداد دیا ہے, کچھ بھی دیا ہے, اللہ کی نعمت کسی کے پاس ہے تو اس پر مجھے کوئی حسد نہیں آتا ہے. میں اس کے لیے کہا, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید اور دے, کیونکہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے. وہ جس کو وہ چھپڑ پھاڑ کر دے, تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہا زیادہ دیا اور جس کو چاہا کم دیا. ہمیں حسد کرنے کا کہاں سے حق ہے؟ کہا کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کی یہ صفت بیان کی تو آپ نے فرمایا یہی ان کے جنتی ہونے کی وجہ ہے, یہی چیز ہے جو ان کے دل کی صفائی ہے, جو دل کی صفائی ہے یہی چیز ہے جو ان کے جنتی ہونے کی سبب. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ دل درست ہو جائے. کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ دل درست ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ دل صاف ہو, دل کی صفائی سے وہ عمل کیا جائے, تب وہ اللہ کے قبول ہوگا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کے استقبال کیسے کرتے تھے؟ اور کسی اسی چیز سے متعلق پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کے استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو کہا کہ سب سے پہلے ہم اپنا دل صاف کرتے تھے. ہم میں سے کوئی بھی آدمی رمضان کے استقبال کی جرت نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے دل کے حال کو دیکھ لے اور اپنے دل کو صاف کر لے, تب وہ کہتا تھا کہ ہم رمضان کے استقبال کریں گے. یعنی یہ چیز رمضان آنے سے پہلے گویا چیز ان کے یہاں بھی ضروری مانتے تھے کہ دل ہمارا صاف ہو تاکہ اس مہینے میں جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو اور اس درجے کو پالے جس کا اللہ نے وعدہ کیا. تیسری چیز کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں غلطی اس کے سرشت میں ہے, گناہ اس کی فطرت میں ہے. اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو اور اس کے بعد توبہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اس کے بعد توبہ کریں گے. انسان کی سرشت میں ہے. چھوٹے موٹے گناہ کب کس وقت ہوتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی سنت تھی کہ آپ دن میں 100 بار استغفار توبہ کرتے تھے. آپ گناہ ما تقدم ما تاخر تمام گناہ, اور آپ کہتے ہیں میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں. فتوبوا ایھا المؤمنون, اے مومنو تم توبہ استغفار کرو. اس استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں. سال بھر جو گناہ ہم نے کیا ہے اس گناہ سے توبہ کریں, اور جو گناہ ہمیں یاد ہو یاد کر کر کے, جو بھی گناہ ہمیں یاد ہو چھوٹا ہو کہ بڑا, اس کو یاد کر کر کے اللہ کیا اس گناہ کا اعتراف کریں. کیوں؟ حدیث میں ہے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گناہ کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کرتا ہے تو اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے جانا ان لہو ربن یغفر الذنوب، وہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان کہتا ہے کہ میرا بندہ ان بندوں میں سے ہے جس نے یہ پہچانا کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو مغفرت اس کی پھیلی ہوئی ہے، گناہوں کے اعتراف کرنے پر اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اپنے فرشتوں پر، اپنے فرشتوں پر یہ بندے کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہے جسے یہ اعتراف ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ مومنین کی صفت میں کہا گیا، مومنین کی صفت میں، ایسا نہیں کہ مومن سے غلطی نہیں ہوتی، یہ آیت خود بتلا دی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمان وہ ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اگر گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے، تو یہ نہیں کہ اسی پر اصرار کرنے لگتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا، بلکہ گناہ کرنے پر اسے اللہ کی یاد آتی ہے، ذکر اللہ کو اسی وقت وہ یاد کرتا ہے کہ اس کا رب ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، تنہائی میں بھی اگر گناہ کیا ہے تو اس سے وہ چھپنے والا نہیں ہے، تنہائی میں بھی اگر غلطی کی ہے تو ایسا رب ہے جس سے کچھ چھپنے والا نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے جس پر اس کا ایمان ہے۔ ذکر اللہ، اسی لیے گناہ کر کے بھی چاہے تنہائی میں کیا ہو، کال کوٹری میں کیا ہو، لیکن اللہ کا ذکر ضرور آتا ہے، اللہ کی یاد ضرور آتی ہے، اور جب اللہ کی یاد آتی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کے دربار میں استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنے گناہ کا، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور مسلمانوں بتاؤ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے یہ گناہ کرنے والے مسلمان جانتے بوجھتے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ رمضان سے رمضان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان سے رمضان تک یہ بیچ میں درمیان میں جو گناہ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن کفارہ کب ہوگا؟ ہمیں اپنے گناہ کا اعتراف تو ہو، ہمیں یہ احساس تو ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ احساس تو ہو کہ ہم نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں، یہ احساس تو ہو کہ ہم نے اللہ کو اتنا بلایا ہے، یہ احساس تو ہو کہ ہم نے کسی کا حق چھینا مارا ہے، یہ احساس تو ہو کہ ہم نے حقوق العباد میں اتنی کوتاہی کی ہے، یہ احساس تو ہو۔ جب یہ احساس ہوگا تب تو ہم اللہ کا اعتراف کریں گے۔ یہاں تو وہ احساس بھی مر گیا ہے، احساس بھی حقیقت میں مر گیا ہے، چاہے یہ بات تلخ لگے لیکن حقیقت میں احساس بھی مر گیا ہے، اور جب احساس نہیں ہے تو کیسے ہم اللہ کے اعتراف کریں گے اور کیسے پھر اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کریں گے؟ میرے بھائیوں، استقبال سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا اعمال اللہ کے قبول ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نئی زندگی، گناہوں سے پاک و صاف نئی زندگی، نمازی بن کر جینے والی نئی زندگی شروع کرنے کا اللہ سے عہد کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی وعدہ ہے کہ گناہوں کے بعد جب بندہ عہد کرتا ہے، گناہوں کے بعد جب بندہ عہد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مزید توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کی، راستے اس کے لیے کھولتا ہے نیکی کرنے کے لیے، اس کے پاس ایسے مواقع بھیجتا ہے، مواقع اس کو ایسے میسر کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے دعا کرتے تھے سلف صالحین کہ اللہ ہمیں ایسے ایام، ایسے مواقع، ایسے اوقات عطا کر کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکیں، توفیق ملے، اس لیے کہ یہ صرف اللہ رب العالمین توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں سے برائی، کینہ، حسد، بغض نکال دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے،
ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہم کو نمازی بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے، دنیا جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے دماغ کو ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔